بہت سارے مریض یہ سوال پوچھتے تھے کہ کیا ہم گردے کے مرض کو ہونے سے پہلے کسی طریقے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات کامنٹس میں تانا بھی مارتے ہیں کہ اگر سٹیج 1 بھی گردے کے مرض کی کوئی سٹیج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر انسان گردے کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ سٹیج 1 کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور ٹریول والے ایک اور اسٹوڈیو میں لائٹنگ اور آڈیو کے پرابلمس کے لیے معذرت، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی کوالٹی کمپرومائز نہ ہو۔ ہم انسانوں میں 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہوتا ہے جو کہ بالکل اپنی صحت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، کوئی کیئر نہیں کرتا اور بس چلتا جاتا ہے جب تک کہ وہ بیمار نہیں ہو جاتا، اور بیمار ہونے کے بعد گر نہیں جاتا۔ دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو کہ کیئر بہت کرتا ہے، چیک اپ بھی کرواتا رہتا ہے، لیبس بھی کرواتا رہتا ہے، لیکن ان کے بارے میں کچھ کرتا نہیں ہے۔ اور تیسرا گروپ ہوتا ہے جو کہ چیک اپ بھی کرواتا ہے اور اگر کوئی مسئلہ مسائل نظر آئے تو اس کے بارے میں ایکشن بھی لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو دوسرے گروپ کے ایک مریض کے بارے میں ہے جو کہ میرا دوست بھی ہے، اور ایک مجھے اچھی اپرچونٹی ملی اس طرح کے بندے کی جو کہ پڑھا لکھا ہے، ہڈ ڈاکٹر ہے، اور اس نے مجھ سے اپنی رپورٹیں شیئر کیں جہاں پہ کہ میں نے اس کی سٹیج 1 سٹیج 2 کڈنی ڈیزیز پکڑی اور اس کو آگاہ کیا کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کو تو میں نے جو ایجوکیشن کرنی تھی، ریکمنڈیشن دینی تھی، دے دیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کا شکریہ کیا مجھے یہ لیبز پرووائڈ کرنے کی اور اپنی ہسٹری دینے کی، جس کی وجہ سے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں ایجوکیٹ کرنے کے قابل ہوا۔ اب میرے اس دوست نے میرے ساتھ لیب شیئر کی جسٹ جنرل ریکمنڈیشن کے لیے کہ کوئی میجر مسئلہ تو نہیں ہے، اور اس کا زیادہ کنسرن تھا لیور فنکشن ٹیسٹ پر۔ میں جہاں سے یہ ویڈیو شروع کروں گا وہ ہے گردے کا مرض یعنی کہ کریاٹینن۔ اب اس پیشنٹ کی، یا میں پیشنٹ تو نہیں کہوں گا، میرا دوست ہی کہوں گا، جو موسٹ ریسنٹ لیب ہے 28 دسمبر 2023 کو، اس میں کریاٹینن آئی ہے 1.1 اور جی ایف آر آیا ہے 73، جو کہ ٹیکنیکلی سٹیج 2 بنتی ہے۔ پر میں اس انسان کو گردے کا مریض نہیں کہوں گا، یہ صرف سٹیج 2 پر ہے اور گردے کے مرض کے ہونے کے رسک پر ہے۔ اور اس پیشنٹ نے میرے ساتھ کریاٹینن کی وجہ سے لیبز نہیں شیئر کی تھی، ان کا زیادہ کنسرن تھا لیور فنکشن ٹیسٹ۔ تو اب ہم چلتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ کی طرف۔ جب آپ ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا ALT ہے 60 اور AST ہے 41، جس کا مطلب ہے کہ ان کو موسٹ لائکلی فیٹی لیور ہے۔ اور اس کے بعد ایز اے ڈاکٹر آپ کا نیکسٹ سٹیپ ہے پیشنٹ کے کولیسٹرولز کو دیکھنا۔ تو آپ پیشنٹ کی جب لپڈ پروفائل چیک کریں گے تو اس میں بھی ان کے کولیسٹرول کو بے تحاشا تو نہیں بڑھے ہوئے، لیکن نارمل سے تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ اب ان سارے نمبروں سے بھی اہم ہے آگے چل کے پیشنٹ کے لائف سٹائل کو دیکھنا۔ تو جب اس پیشنٹ نے، میرے دوست نے میرے ساتھ لیب شیئر کی، اس کا کنسرن تھا یہ 2 لیور کے نمبر۔ پھر میں نے جب ان کو گردے کے نمبر کے بارے میں بتایا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو سکون سے بٹھایا اور باقی ہسٹری لی، جس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے مجھے بتایا کہ بلڈ پریشر پہلے میرا کبھی 130 سے اوپر نہیں گیا، لیکن ریسنٹلی مجھے 1-2 دفعہ پتہ چلا ہے چیک کروانے پر کہ میرا بلڈ پریشر 140 سسٹولک تھا۔ اور اسی طرح باقی لائف سٹائل میں کوئی بہت زیادہ تو برا لائف سٹائل ان کا نہیں ہے کہ وہ سموکنگ نہیں کرتے، ہر وقت باہر کا کھانا نہیں کھاتے، لیکن کوئی ریگولر ورزش بھی نہیں ہے ان کی، اور خوراک ریگولر پاکستانی گھر والی خوراک ہے، کوئی زیادہ صحت مند کھانا جس میں زیادہ سلاد ہو یا اولیو آئل یا اسی طرح کی ہیلدی ڈائٹ کی کوئی خاص وہ بندوبست نہیں کرتے۔ جب یہ ساری پکچر میرے سامنے آئی، پیشنٹ کی لیبز آئیں، ہسٹری آئی، فزیکل ایگزام آیا، اس کی لائف سٹوری آئی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کی ایج ہو گئی ہے 41، جس کے بعد بے تحاشا جسم میں میٹابولک چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارا باڈی پروسیسنگ کا جو ٹائم ہے، جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ہماری میٹابولزم سلو ہو جاتی ہے،
ہارمونل چینجز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بلڈ ویسل میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس ایج پر وہ اس لائف سٹائل کے ساتھ نہیں چل سکتے جو کہ انہوں نے پچھلے 4 5 یا 10 سال سے مینٹین کیا ہوا تھا. اب اگر پہلے نہیں تو اب ان کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے، اپنی نیند پوری کرنی ہے، صحت مند کھانا کھانا ہے. جو نان صحت مند کھانا ہے جس سے صحت خراب ہوتی ہے، باہر کا کھانا ہے، میٹھا ہے، نمک ہے، ویجیٹیبل آئلز ہیں اور اسی طرح کی ساری ان ہیلدی چیزیں وہ اپنی خوراک میں سے نکالنی ہیں. جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے، جب یہ مریض میرا دوست یہ سارا کچھ کرے گا تو ان کے یہ نمبر ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میں ہمیشہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ریکمینڈ کرتا ہوں سلولی. تو جب آپ سلولی یہ کام کریں گے، ان کو میں نے گول دیا ہے تقریباً 6 مہینے سے 1 سال کا، کہ آپ نے پورے سال میں یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنی ہے، ان کو مینٹین کرنا ہے اور یہ لیبس دوبارہ ہر 3 مہینے بعد چیک کرواتے رہنا ہے کہ ان میں کیا بہتری آ رہی ہے. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ ود ان اے ایئر ان کے یہ سارے نمبر بھی نارمل ہو جائیں گے، ان کا 5 6 10 کلو وزن بھی کم ہو جائے گا، یہ زیادہ ہیلدی بھی محسوس کریں گے. اور اس ساری ڈیزیز کو، یہ ابھی ڈیزیز ہے، ان لیور چینجز کو، ان گردے کے اندر کی چینجز کو میں سٹیج 1 سٹیج 2 کہوں گا. اگر ہم ان کو ابھی قابو نہیں کریں گے تو فائنلی یہ ڈائبٹیز کی طرف بھی جائیں گے، ہارٹ اٹیک کی طرف بھی جائیں گے، گردے کے مرض کی طرف بھی جائیں گے اور یہ پروسیس خود بخود ختم نہیں ہوگا، کبھی نہیں رکے گا. اس کے لیے اس پیشنٹ کو اگر اس نے اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، تو ایکٹیو لائف سٹائل، ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور اس کو بہتر بنانا پڑے گا. اب آج کی ساری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ سٹیج 1 اور سٹیج 2 کڈنی ڈیزیز کیا ہوتی ہے. یہ وہ اسٹرکچرل ڈیمیجز ہیں جو کہ پہلے سے چل رہے ہیں اور آپ کو ابھی نہیں پتہ چلا کیونکہ یا آپ کو کوئی سمٹم نہیں آئیں، یا آپ کی کریاٹینن ابھی 1 سے کم ہے، آپ کا GFR جو ہے وہ 60 سے زیادہ ہے اور آپ اس سارے نمبر کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح آپ GFR 60 سے کم ہونے کے بعد دیکھتے ہیں. تو یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کا GFR 60 سے کم ہو گیا تب تو آپ کا 60-70% گردہ پہلے ہی جا چکا ہے اور پیچھے صرف 30% گردے کا کام بچا ہے. باقی سارے گردے کو اسٹرکچرل چینجز اور ڈیمیجز ہو چکے ہیں جو کہ نہ صرف کہ ریورسیبل نہیں ہیں بلکہ یہ بڑھتے رہتے ہیں اور زیادہ سپیڈ سے بڑھتے رہتے ہیں اگر آپ اسی وقت ان کو مینیج کر کے بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں. آج کی ویڈیو کا بیسک مقصد آپ کو صرف سٹیج 1 اور سٹیج 2 ہی سمجھانا تھا. مجھے ایک اچھی اپرچونٹی ملی، میں نے اس کو گریب کیا اور آپ کے لیے میں اس کو سامنے لے آیا. اس ساری ڈسکشن کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو، کوئی کوسچن ہو، آپ کا ایکسپیرینس ہو تو آپ نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. ہر انسان کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے 3 گروپس میں بتایا پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے، یا اگر اس کو پتہ چلے کہ مجھے کیا مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو اسی وقت صحیح کر لے. ہر انسان کی اتنی ول پاور نہیں ہوتی. اگر ہر انسان میں اتنی ول پاور ہوتی تو ہمارے پاس نہ اسموکنگ کے ایڈکٹ ہوتے، نہ الکوہلک ایڈکٹ ہوتے، نہ موٹے لوگ ہوتے، نہ سست لوگ ہوتے. ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں اور ہم کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کو ویک اپ کال ملے، جب بھی آپ کو سمجھ آئے جیسے کہ میرے اس دوست کو سمجھ آ گئی، تو آپ نے اسی وقت کوشش کرنی ہے کہ اپنی ایک ریزولوشن بنانی ہے، اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کی ٹھان لینی ہے اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ڈال کے اپنے لائف سٹائل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے انتظار رہے گا آپ کے کامنٹس کا، آپ کی اوپینین کا. ملاقات ہوگی اگلی 1-2 اور سائنٹیفک ویڈیوز میں جس میں کہ مجھے پتہ ہے ویورشپ کم ہو جاتی ہے، پر ہماری عوام اور مریض کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے وہ ویڈیوز بھی ضروری ہیں اور وہاں سے پھر ہم آگے واپس آئیں گے دوبارہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے کامن ٹاپک پہ. اللہ حافظ.